ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قال الله تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. سامعین گرامی، گزشتہ کئی مضامین میں بنی اسرائیل کے کچھ جزئی قصے بیان کیے جا رہے ہیں. انہی قصص میں سے ایک قصہ اس آیت میں بھی بیان ہوا ہے، اور مقصد بیان کرنے کا قصوں کا یہ ہے کہ کہیں مسلمانوں میں تو وہ مشابہتیں نہیں پائی جا رہی کہ جو عادات و اطوار بنی اسرائیل کے تھے. اگر خدا نخواستہ مسلمان وہ طور طریقے اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ عادتیں اختیار کیے ہوئے ہیں، تو مسلمانوں کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. بہرحال پہلی بات یہ کہ قصہ کیا بیان ہوا ہے اس آیت میں. جب بنی اسرائیل کو آزادی حاصل ہو گئی، آل فرعون سے نجات ہو گئی اور انہوں نے کچھ سکھ کا سانس لیا، تو انہوں نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ پیغمبر، ہمارے لیے اب کوئی اللہ تعالیٰ سے کتاب لے کر آئیے کہ کتاب اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر نازل فرمائے اور اس کتاب میں احکام ہوں ہمارے لیے، ہم ان احکامات پر عمل کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کتاب عطا فرمائے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کتاب مانگی، اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی. جو ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ وہ کتاب کون سی تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی. وہ کتاب تورات شریف نازل ہوئی تھی. جب تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس لے کر آئے تو قوم کا حال دیکھیے. کتاب نازل ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد و میثاق لے لیا تھا، وعدہ کرو کہ اس پر عمل کرو گے، اس کی نصیحتوں کو مانو گے، اس کے احکام پر عمل کرو گے. جی بالکل کریں گے. عہد و پیما کر لیا. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کتاب لے آئے، کتاب کے احکام کو سنا، مفسرین نے لکھا ہے کہ احکام کچھ ان پر سخت نازل ہوئے تھے، کچھ سخت احکام نازل ہوئے. اس کی ایک مثال دوں میں آپ کو. مثال یہ ہے کہ اگر جسم کا کہیں سے کوئی حصہ ناپاک ہو جاتا تو وہاں سے چھیلنا ضروری ہوتا تھا، یا کپڑا جہاں سے ناپاک ہو گیا
تو دھلنے سے کپڑے کی پاکی حاصل نہیں ہوتی تھی، بلکہ کپڑے کو کاٹنا ضروری تھا۔ اسی طرح اور بہت سارے احکام ہوں گے جو سخت احکام تھے۔ تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ احکام تو بہت سخت ہیں، تو عمل کرنے سے تلملانے لگے کہ بھائی ان پر تو عمل نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ جل وعلا شانہ نے ان کو وقتی طور پر ڈرایا اور فرشتے کو حکم دیا کہ کوہ طور کا ایک بڑا ٹکڑا اٹھا کر اور ان کے سر پر معلق کرو۔ چنانچہ فرشتے نے حکم کی تعمیل کی اور ایک طور پہاڑ کا ایک بڑا ٹکڑا ان کے سر پر معلق کیا، اور ان سے کہا گیا خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون۔ جو تمہیں ہم نے کتاب دی ہے اس کتاب کو لو، پکڑو، اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد کرو، لعلکم تتقون۔ لعلکم تتقون کا مفہوم میں بھی عرض کرتا ہوں۔ تو جو کچھ اس کتاب میں ہے اس کتاب سے نصیحت پکڑو، نصیحت حاصل کرو، اور اس کتاب کو لو، جو کچھ اس میں احکام ہیں ان کو لو۔ اس وقت وہ ڈر گئے کہیں ایسا نہ ہو یہ پہاڑ ہمارے اوپر آ گرے اور ہم ملیا میٹ ہو جائیں۔ کہنے لگے مان لیا مان لیا مان لیا، اے اللہ ہم نے تیرے احکام کو مان لیا، تیری کتاب کو مان لیا۔ اب یہاں ایک بات تو یہ عرض کروں، کسی کے ذہن میں یہ اشکال ہو سکتا ہے، اور اس اشکال کا جواب مفسرین نے دیا ہے۔ اشکال ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ کتاب پر عمل کروانے کے لیے زبردستی کیوں کی گئی؟ زبردستی کیوں کی گئی؟ جبکہ قرآن شریف میں تو ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں اکراہ نہیں ہے، دین میں زبردستی نہیں ہے، دین میں جبر نہیں ہے۔ تو یہاں ایک اصولی بات سمجھ لیجئے، شریعت کا یہ اصول ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی انسان کو دین کے قبول کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا، کسی کافر کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ تو دین اسلام کو قبول کر۔ علماء نے لکھا ہے اسی لیے جہاد میں پہلے دعوت ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ جزیہ بھی ہے، کہ اگر وہ اس دعوت کو قبول نہیں کرتے تو ان کے لیے جزیے کا راستہ ہے کہ وہ جزیہ دے کر اسلامی ریاست میں، اسلامی مملکت میں جزیہ دے کر وہ رہیں۔ ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری اسلامی حکومت کی ہے۔ تو اگر اسلام میں جبر ہوتا تو پھر تو قتل کے سوا کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں تھا۔ تو کسی کافر کو مسلمان بنانے کے لیے اکراہ نہیں ہے، جبر نہیں ہے۔ ہاں، جو مان لے کہ میں نے مان لیا اللہ کے نبی کو، اللہ کی وحدانیت کو، اس کے احکام کو، ان پر میں ایمان لے آیا، اور اس کی کتاب کو میں نے مان لیا، کتاب پر میں ایمان لے آیا، تو پھر منوایا جائے گا، پھر منوایا جائے گا کہ پھر تو ماننا ہے، پھر تو جو شریعت کی سزائیں ہیں وہ سزائیں تمہیں ملیں گی۔ اس لیے کہ تم کہتے ہو کہ میں شریعت کو، دین کو مانتا ہوں، میں اللہ کا کلمہ پڑھتا ہوں، اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ جب تم نے کلمہ پڑھ لیا، اقرار کر لیا، تو اب تم مسلمانوں کی جماعت میں آ گئے۔ اب اسلام کے قوانین کی خلاف ورزی کرو گے
تو درے بھی کھاؤ گے، درے بھی کھاؤ گے۔ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں پاکستان کا شہری ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اقرار کر لیا کہ میں پاکستان کے قوانین کو مانتا ہوں، لہذا پاکستان کے قوانین جو بھی لاگو ہوں گے چاہے میرے خلاف بھی ہوں تو میں ان کو بھی مانوں گا۔ اسی طرح اسلام ہے، جس نے مان لیا کہ میں مسلمان ہوں اور میں نے اسلام کو بطور دین کے قبول کر لیا تو اس کو احکام ماننے ہیں، نہیں مانے گا تو درے لگیں گے، سزا ہوگی اگر بغاوت کرے گا۔ تو یہاں بھی یہی صورت تھی، یہاں بھی یہی صورت تھی کہ جب انہوں نے خود ہی تو مطالبہ کیا کہ ہمیں کتاب چاہیے، اور جب اللہ تعالیٰ نے کتاب دے دی تو نہیں جی نہیں، یہ تو بہت مشکل ہے، ہمارے سے عمل نہیں ہوگا۔ تو پھر جبر ان پر کیا گیا کہ اب مانو لو، جو کچھ اس میں ہے اس کے مطابق عمل کرو، اس کی نصیحت۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تم بچ جاؤ۔ دیکھیے اللہ کی کتاب پر جب عمل ہوتا ہے تو جب ہی صحیح معنی میں انسان متقی ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو اللہ سے ڈرنا کیا ہے کہ اللہ کی جو منہیات ہیں، نواہی ہیں، ان نواہی سے بچنا، اور جو اللہ کے اوامر ہے اللہ سے ڈر کر ان اوامر پر عمل کرنا۔ تو جو شخص اوامر پر عمل کرے گا، نواہی سے بچے گا، وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ ان اولیاؤہ الا المتقون، نہیں ہیں اس کے ولی مگر متقی، متقیوں کے سوا اس کے ولی نہیں ہے، اس کے دوست نہیں ہیں۔ جو ڈرنے والے ہیں وہی اس کے دوست ہیں، وہی اس کے ولی ہیں۔ تو عمل کرنے سے اصل تقویٰ نصیب ہوتا ہے۔ اور ایک معنی یہ کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ کس چیز سے بچ جاؤ؟ اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ، نار سے بچ جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ۔ تو میرے دوستو یہ قصہ ہوا، اور قصے کے ساتھ ساتھ یہ مفہوم بھی آیت کا آپ کے سامنے آ گیا۔ اب ذرا نصیحت کی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جس زمانے کی جو کتاب ہے، اس زمانے کی اس کتاب کے مطابق عمل کرنا ہی اصل تقویٰ ہے، اور اجر و ثواب اسی پر ہے۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں توریت شریف اللہ کی کتاب تھی تو توریت کے مطابق عمل کرنا تقویٰ تھا۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انجیل اللہ کی کتاب تھی تو انجیل کے مطابق عمل کرنا تقویٰ تھا۔ اور اب خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ہے، اور قیامت تک اب آپ کا زمانہ ہے، لہٰذا اب آپ کی لائی ہوئی کتاب قرآن مجید کے مطابق عمل کرنا ہی تقویٰ ہے۔ اور یہاں قرآن سے متعلق بھی یہ سمجھ لیجئے، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا خذوا ما آتیناکم بقوہ، طاقت سے اس کو پکڑ لو، واذکروا ما فیہ، جو کچھ اس کے اندر ہے اس سے نصیحت پکڑو، نصیحت حاصل کرو، تو یہی سب حکم مسلمانوں کے لیے بھی، مسلمانوں کو بھی حکم ہے اسی طرح کہ مضبوطی سے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ کی رسی سے مراد قرآن مجید ہے، مسلمانوں کو بھی یہ حکم ہے۔ تو اے مسلمان بھائیوں، اگر متقی ہونا ہے، جہنم کی آگ سے بچنا ہے، تو اللہ کی کتاب اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق
ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔